یہ دل کے سودے ہیں، کب کہاں کون دل کو چھو لے کوئی نہیں جانتا۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت ہو جاتی ہے۔ بس یہی راما کے ساتھ ہوا تھا۔ جانی نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ خریداری کی اور دن ڈھلنے سے پہلے وہ سب اپنی بیل گاڑی پہ بیٹھ کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے اپنے دونوں دوستوں کو ان کے گاؤں اتارا اور آہستہ آہستہ اپنی جنت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی ثریا بھاگ کر گھر اپنی ماں کے پاس گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوشی کی خبر اس سے پہلے کوئی اور جا کر ماں کو سنائے۔ اس نے جاتے ہی اماں اماں کی صدا لگائی۔ خوشی اس سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا ہوا ثریا پتر؟ اس کی ماں نے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ خیر تو ہے؟ ثریا نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اتنے میں گامو اور جانی بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ جانی کی ماں نے خوشی سے جانی کو گلے لگایا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں بھینس کل اندان گاؤں کے مکھیا کے گھر سے لے آؤں گا۔ جانی نے اپنی ماں کو آگاہ کیا۔ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تو پتہ چلا وہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ اس نے دودھ لانے کے لیے برتن اٹھایا اور ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن حسب معمول اس نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی چارپائی کو چھوڑا، نماز پڑھ کر دودھ نکالا اور گھر پہنچ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو آگاہ کیا کہ وہ مکھیا کے گھر سے بھینس لینے جا رہا ہے اور پیدل ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جانی اور مکھیا کا گاؤں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بیچ میں ایک پہاڑ پڑتا تھا جس کی کم بلندی والی جگہ سے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے راستہ بنا رکھا تھا۔ یہی راستہ دوسرے گاؤں اور قریبی قصبے تک بھی جاتا تھا جہاں لوگ خریداری کرنے یا اپنی چیزیں بیچنے جاتے تھے، اور اسی قصبے میں جانی بھی روز اپنی بیل گاڑی لے کر جاتا تھا۔ گاؤں والوں کا کوئی سامان لے جاتا اور واپسی پہ لے آتا، اور دن قصبے میں ایک آڑتی کی دکان سے سامان ادھر ادھر چھوڑ آتا تھا۔ یہی اس کا روزگار تھا۔ کچے راستے پر پیدل چلتا ہوا وہ اندان گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ راستے کے بالکل قریب ہی کنواں تھا۔ وہاں سے اس نے کنویں پہ لگی مشک کو کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر پیا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کنویں سے گاؤں جانے والا راستہ پگڈنڈی نما تھا جو کھیتوں کے بیچ سے گزرتا تھا۔ دونوں اطراف کھیت تھے اور وہ ان پہ جا رہا تھا۔ راما کی ساری رات بے چینی میں گزری تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ سجیلا جوان یاد آ رہا تھا جس نے مادھو کو زمین چاٹنے پر مجبور کیا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کئی بار جانی کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سیتا سے بھی کر چکی تھی۔ جانی کے دوست اختر کی بہن رضیہ راما کی دوست تھی۔ راما کا ارادہ تھا کہ آج دن میں وہ رضیہ کی طرف جائے گی اور اسے خریدنے کی کوشش کرے گی۔ اسے ابھی تک جانی کا نام بھی معلوم نہیں تھا اور نہ اس کے گاؤں کا کہ وہ کس گاؤں میں رہتا تھا، البتہ اسے میلے میں لوگوں کی زبانی اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور اسی لیے وہ اپنی مسلمان سہیلی اختر کی بہن سے ملنے کو بے قرار تھی کہ شاید اس کو پتہ ہو اس کا۔ آج صبح 7 بجے کے قریب اس نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور اپنی ماں اور باپ کو دیا۔ خود اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ برتن دھو کر وہ باہر جانے لگی تھی، پھر نہ جانے کیا اس کے دل میں آیا کہ وہ گھر میں بنے پوجا پاٹ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنے پتی بھگوان داس سے مخاطب ہوئی، یہ راما کو آج کیا ہو گیا ہے؟ پوجا کرنے گئی ہے؟ اس کی ماں کی حیرت بجا تھی کیونکہ راما کو کبھی بھی پوجا پاٹ سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھار ماتا پتا کے اصرار پہ 2-4 منٹ پوجا والے کمرے میں لگی بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور فوراً ہی اٹھ جاتی تھی۔ ان پڑھ تھی اور بچپن سے ماں باپ کو یہاں پوجا کرتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مورتی کے سامنے بیٹھ کر عجیب غریب انداز میں بھجن گائے۔ مگر آج وہ خود پوجا والے کمرے میں گئی تھی تو اس کی ماں کی حیرت بجا تھی۔ راما نے دروازہ بند کیا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے مورتی کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہے بھگوان! اس کی ساری حصیں گویا فریادی بن گئی تھیں۔ میں نے آج تک تیری پوجا نہیں کی، میرا دل نہیں کرتا تھا، مگر آج معاملہ ہی دل کا آن پڑا ہے تو اس کو میرے لیے لکھ دے، مجھے ملا دے اس سے۔ پھر اس نے ایک عجیب کام کیا، مورتی سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی اور دل کو فقیر بنا کر دل سے صدا دی، اے مسلمانوں کے خدا!
میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ ہر کام تیرے سپرد کر دیتے ہیں، وہ تجھ پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ میں تجھے نہیں مانتی، مگر آج میں تجھ سے بھی مانگ رہی ہوں، اگر تو ہے تو میرے دل کو چین دے دے، اسے مجھ سے ملا دے، اسے میرا کر دے۔ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، میرے دل کو حوصلہ دے، اسے ملا دے مجھ سے، آج ہی ملا دے مجھ سے، صبر نہیں ہوتا اب۔ کچھ دیر وہ یوں ہی یقین و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں آ کر اس نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی، میں اپنی سکھی رضیہ کے گھر جا رہی ہوں، بیٹا جلدی آ جانا۔ اس کے پتا نے اجازت دی۔ راما، یہ تجھے آج پوجا کی کیا سوجھی؟ اس کی ماں کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔